الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے شام کو 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان ہوا کرتا ہے۔ 7 بجے اور 8 بجے کے درمیان لائیو ہوتا ہے، اور پھر باقی ہفتے میں مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ This program of ours is live every Monday and Tuesday from 7 o'clock till 8 o'clock, and then throughout the week at different times it's repeated again for the benefit of those who are not available at this time or those in other countries around the world۔ اور آپ کو فارمیٹ پتہ ہے کہ ابتدا میں مختصر سا بیان ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی طرف سے سوال، کوئی کامنٹس، کوئی دینی بات یا دنیاوی بات جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور ہماری طرف سے جواب یا کوئی ایڈوائس یا کوئی نصیحت دی جاتی ہے۔ اور پچھلے چند ہفتوں سے ٹاپک چل رہی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کی تربیت فرماتے ہوئے ان کے اندر پیوست فرمائی از اے سوسائٹی، ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، اور ان صفات کی وجہ سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین آپس کے اندر اکٹھے رہے، پیار محبت کے ساتھ رہے، جوڑے رہے، اور صرف اپنے انداز کے اندر نہیں اور اپنے طور پر نہیں بلکہ باقی جو ارد گرد لوگ تھے ان کے اوپر بھی بہترین اثر ان کا ہوا۔ Those qualities Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that he instilled inside the Sahaba, instilled inside his companions, nurtured them into it as a whole community. They practiced these, and because of that they gelled together. They were strong, influential, not only amongst themselves but also to those people who were neighborly, in fact to the external outside world. They had such a positive influence upon the rest of the world. پوری دنیا کے اوپر ان کا اثر ہوا، اور جہاں جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین گئے تو وہاں اپنا اثر چھوڑ کر گئے، اور جس علاقے کے اندر گئے وہاں ان لوگوں نے دیکھتے ہوئے فوراً ہی یہ کہا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے، کون لوگ ہیں، کس نے آپ کی اتنی بہترین تربیت کی۔ Who has nurtured you in such fantastic principles, such beautiful qualities, such great standards، اتنی بہترین صفات اور اتنے اعلیٰ درجات اور اتنے خوبصورت اخلاق آپ کو کس نے سکھائے؟ وہ ایک واقعہ آتا ہے
اصل بات کے اوپر جانے سے پہلے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، استاذ محترم سے واقعہ سنا تھا کہ جس وقت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش سب اکٹھا تھا، a story, one of the ustads, he mentioned to us, and he said when India was all together, there was no such thing as Pakistan, India, Bangladesh, it was all together. So in a certain area, there was a dispute upon a certain piece of land. ایک تھوڑی سی زمین تھی، اس کے اوپر جھگڑا ہوا. ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے. یہ کافی عرصہ کی بات ہے، بہت پہلے کی بات، پارٹیشن سے بھی پہلے کی بات، بہت پہلے. یہ ہندو کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے، مسلمان کہہ رہے تھے کہ یہ ہماری زمین ہے. جب بھی کورٹ کے اندر فیصلہ کرتے تو جج فیصلہ کر نہ سکتا، ان کے دلائل سنتا، تو سنتے ہوئے کہتا کہ ان کی ہے، ان کے دلائل سنتا تو کہتے کہ ان کی ہے. آخر جب کلوزنگ ریمارکس ہوئے، when the judge was listening to this Muslim side of the story, he was almost convinced that this belonged to the Muslims, and when he was listening to the Hindu side of the story, their evidence in court, he began to be influenced that it could be theirs. Now towards the closing remarks, آخر میں ہندو جو پنڈت تھے انہوں نے آپس کے اندر ایک فیصلہ کر کے انہوں نے جج کو ایک بات درخواست پیش کی. انہوں نے کہا کہ فلاں جو ایک عالم ہے اس پورے علاقے کے اندر، وہ عالم اگر ادھر آ جائے، ہے تو اللہ والا قسم کا، باہر کی دنیا کے ساتھ اتنا اس کا لین دین نہیں ہے، لیکن اس کو علم بہت دیا گیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ بہت ہی متقی قسم کا شخص ہے. انہوں نے اپنے الفاظ کے اندر اس طرح بات کہی. اگر وہ ادھر آ کر یہ کہہ دے کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے تو ہندوؤں کی ہی ہوگی، اگر وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی ہے تو مسلمانوں کی ہو جائے گی. If this person comes who is a very, very pious person, a scholar at the time, an imam, and he comes and says and testifies that this land belongs to the Muslims, we as Hindus will accept that verdict. وہ فیصلہ ہم قبول کر لیں گے. And if he says this belongs to the Hindus, then we will accept that verdict, whatever, because we believe he is a trustworthy person. مسلمانوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بڑے خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب ایک عالم کو بلائیں گے تو آف کورس وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے. The Muslims became very pleased and happy, and they said this seems like they are conceding their defeat. وہ اپنی ہار گویا مان رہے ہیں لیکن اچھی طریقے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. مسلمان بڑے خوش ہوئے. عالم کا نام میرے ذہن سے ابھی نکل گیا ہے، اگر کسی کالر کو یاد ہو تو وہ بتلا سکتے ہیں، لسنرز کو، ویوز کو یاد ہو. I've forgotten the name of the alim, and if you remember it because you've read the story in history, then you're most welcome to remind us. تو جس دن فیصلہ ہوا، فیصلہ ہونے والا تھا، تو اس وقت اس عالم کو بلایا گیا. مسلمان بڑے خوش تھے اپنے طور پر کہ اب زمین کا فیصلہ ہمارے لیے حق کے اندر ہوگا، اور یہ زمین مسلمانوں کی دی جائے گی، اس کے اوپر مسجد ہم بنا لیں گے. جب اس عالم کو وہاں بلایا گیا تو جج نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی ہے. The judge, when he called this alim, and he said, tell me, does this land belong to the Muslims or does it belong to the Hindus? یہ کس کی زمین ہے؟ اور یہی واقعہ شاہ عبد المجید ندیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی ذکر کیا تھا اپنی ایک تقریر کے اندر. One of the great مقررز and
speakers of his time, he's passed away, Shah Abdul Majid Nadeem Sahab Rahmatullah alayhi, he mentioned this story as well. تو وہاں وہ عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات مجھے پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ وہ مسلمان بڑے حیران۔ جج کے ذہن کے اندر بھی یہی بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے حق کے اندر یہ فیصلہ کر لے۔ جج بڑا حیران۔ تو وہاں جتنی بھی اس کے ساتھ مسلمان آئے ہوئے تھے کورٹ کے فیصلے کے طور پر، وہ سب کہنے لگے کہ مولانا آپ اپنی ہوش کے اندر بات کرو۔ Are you in your senses and do you know what you are saying? Your words can have an everlasting effect upon this whole area. آپ کی باتوں کا ہمیشہ ہمیشہ تک اثر ہو سکتا ہے۔ تو مولانا اس طرح مڑ کر فرمانے لگے کہ میں اپنے ہوش کے اندر، حواس کے اندر ہوں۔ I am in my senses and I know what I am saying. اگر ہوش حواس کے اندر نہ ہوتا تو کچھ اور بات کہہ دیتا۔ I would have said something else if I wasn't in my correct senses. جج نے کہا کہ میں دوبارہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، یہ مسلمانوں کی ہے۔ Does this land belong to the Hindus or does it belong to the Muslims? He said, I don't know if it belongs to the Hindus or not, but I can confirm that as far as I know, this land does not belong to the Muslims. یہ مجھے یقین کے ساتھ، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ہندوؤں کی زمین ہے یا نہیں، لیکن اتنی بات مجھے ضرور پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین نہیں ہے۔ اب تو مسلمان جو ہے وہاں جتنے بھی کھڑے تھے، انہوں نے اپنا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھ دیا کہ یہ تو فیصلے کا وقت ہے، اس وقت کے لیے ہم تمام کی تمام خوشیاں منا کر آ رہے تھے، مولانا تم نے تو ستیہ ناش کر دیا۔ They said, oh Maulana, you've spoiled everything. We were so pleased and all this time we've been fighting for this land. Now that we thought that it's going to be in our favor, you've almost given it away. In fact, you have given it away. جج نے پوچھا کہ تیسری مرتبہ آپ کو اور آخری مرتبہ پوچھتا ہوں مولانا، آپ اپنے ہوش و حواس کے اندر بات کریں، جلدی نہ کریں، سوچ سمجھ کر بات کریں۔ The judge said, I'm going to ask you the third time and final time. And previous to you come in, both the Muslims and the Hindus, they all said that whatever your decision, we will accept it. مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے یہ اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ اس عالم نے جو بھی فیصلہ کیا اس فیصلے کو ہم قبول کریں گے۔ تو اب آپ کا فیصلہ آخری ہے۔ تیسری اور آخری مرتبہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، third and final time I'm asking you. مولانا نے وہی بات کہی کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے یا نہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ جج نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کی نہیں ہے، اور ہندوؤں کے حق کے اندر ہندو بڑے خوش، مسلمان بڑے پریشان۔ ہر بات جو کہہ سکتے تھے مولانا کو وہ بات انہوں نے کہہ دی۔ At that time the judge decided, gave the final verdict that this land belongs to the Hindus and the Muslims have no right over it. جو ہی وہاں فیصلے سے نکلے، وہ ہندو جو ہیں ابھی اپنے گھر گئے نہیں تھے، اکٹھے ان کے جو بڑے بڑے پنڈت ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو بلایا واپس کہ ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان جتنے بھی وہاں عالم تھے، وہاں جو مفتی تھے، جو سربراہ تھے، سمجھدار تھے، جو دیندار حلقہ تھا، مولانا بھی وہاں موجود تھے، ان کے جو بڑے پنڈت ہیں وہ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک بات کہنا چاہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر غلاموں کے غلاموں کا غلام اتنا سچا ہو سکتا ہے تو آقا کتنا سچا ہوگا۔ If the servant of the servant of the servant is so truthful, then the master, how truthful will he be? اگر غلاموں کے غلاموں کا یہ غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے تابعین کے نیچے آتے ہوئے
یہ اگر اتنا سچا ہے تو آقا کتنا سچا ہوگا. ہمیں بھی اس آقا کا غلام بنا دو. Make us also a servant of that great master محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کر جتنے بھی وہ ہندو تھے وہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. We are reciting the kalima and we want to accept Islam. تاریخ میں لکھا ہے جتنے بھی وہاں جو ان کے وکیل تھے، ان کے پنڈت یعنی ان کے جو عالم تھے، وہ سب کے سب مسلمان ہوئے وہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ مولانا یہ جھگڑا اس وقت تھا کہ ہم ہندو تھے، آپ مسلمان تھے. اب جب یہ زمین ہمیں مل گئی، ہم مسلمان ہو گئے، اب یہ زمین ہم اس کے اوپر مسجد ڈالیں گے. تو خیر کہنے کا مقصد، واپس اپنی اصل بات پر آؤں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفات صحابہ اکرام کے اندر پیوست کی، ان کے اوپر بات چیت ہو رہی تھی، بات کہیں اور چلی گئی. واپس اس موضوع کے اوپر آئیں گے، لیکن کافی دیر سے کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کا بھی حق ہے جی. تو ایسے کرتے پہلے ان کا حق ادا کرتے ہیں، پھر باقی اس موضوع کے اوپر آئیں گے. کالز کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. آواز لگتا ہے بھائی طاہا کا. نہیں، طاقتی کمران بول رہا ہوں. بھائی کامران صاحب، اچھا سوری جی. جی جی بھائی کامران، آپ کدھر سے ہیں؟ جی کون سا شہر، وچ سٹی؟ برمنگھم سے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. میرا ایک سوال تھا کہ میں کام پہ ہوتا ہوں نا، تو مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا سوال کیا، اور آگے مہینوں کے اندر اس کی ضرورت پڑے گی تو ضرور اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات چیت کروں گا. جی مہربانی. موسٹ ویلکم جی انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب، اگر کوئی غلطی کر دوں تو معاف کرنا، اور اگر کوئی سخت الفاظ استعمال کروں جو کسی کو برا لگے تو وہ بھی مجھے معاف کر دیں. صرف اتنا جو آپ نے گفتگو، اتنی خوبصورت گفتگو کی ہے، تو اسی کے حوالے سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ صحابہ اور ایسے جو اللہ کے قریب لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا مقصد تو ہوتا ہے کہ کیونکہ اللہ جو جاننا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اعمال، آپ کے دل کو جاننا، دل کے حال کو جاننا چاہتا ہے، اور آپ کے اعمال کو جاننا چاہتا ہے، اور آپ کی جو نیتیں ہوتی ہیں ان کو جاننا چاہتا ہے. لیکن جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی صورتیں ہیں، اور جو آپ کی جو مالی حیثیت ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نہیں جاننا چاہتا. اللہ تعالیٰ تو آپ کے نیتوں کا حال جاننا چاہتا ہے. اور اسی طرح صحابہ نے جو ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سپرد اپنے آپ کو کیا ہوا تھا. تو اس لحاظ سے تو آج جو ہم مسلمان ہیں، ہم سے جاہل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہماری زندگی کا مقصد اگر اس کے برعکس ہو کہ ہماری زندگی کا مقصد بننا، سنورنا اور اپنی حیثیت منوانا، اور پھر زیادہ سے زیادہ دولت جمع کر کے تو اپنی حیثیت منوانا، اور ان چیزوں، مادی چیزوں کے پیچھے اگر ہم پڑے رہتے ہیں اور اس میں اپنے دین کو بھی، یہ نہیں کہ بالکل اسلام ہمیں منع کرتا ہے ان چیزوں سے، لیکن ان چیزوں کے حصول کے لیے جب ہم دین کو، اللہ کی مرضی کو، ہر چیز کو قربان کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم، وہی جاہلیت والا زمانہ ہوا نا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے آئے تھے تو یہی کچھ تھا کہ زیادہ سے زیادہ اپنی حیثیت منوائی جائے، اپنی ظاہری صورتوں کو سنوارا جائے، اپنے لباس کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے، اور دین جو مقصد ہے زندگی کا، اللہ کے دین اور اللہ کی جو مرضی ہے اس کو اگنور کر دیا جائے. تو آج اگر صحابہ کی زندگی کے آئینے میں ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو جی
آپ کی آواز آ رہی تھی، اب اچانک کٹ گئی ہے. ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں سسٹر، اور بریک کے بعد واپس آ کر آپ کی باقی جو بات ہے اس کو مکمل کر لیں گے، کیونکہ بریک کا بھی ٹائم ہے. تو بریک کی طرف جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر آپ جتنے بھی کالرز ہیں آپ کی کالیں انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ. فی الحال بریک کی طرف.